نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا درس چل رہا ہے۔ درس کا آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کے فوائد کا ذکر ہے، یعنی اس آیت سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوئے ان فوائد کا آج کے درس میں ذکر ہوگا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ کفار سے مناظرہ کرنا یہ حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے۔ جس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تعارف اس سے کرایا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مناظرے کے اندر مقابل اگر آسانی سے شکست کھا سکے تو دشوار طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی اور موت کے مسئلے پر نمرود سے بہت کچھ بحث و مباحثہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس کی حماقت محسوس فرما کر دوسری واضح تر مثال پیش فرما دی، جس سے کہ وہ بآسانی خاموش ہو گیا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ میرا رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے تو پچھم سے نکال کر دیکھا۔ یہ بات سن کر نمرود جو ہے وہ حواس باختہ ہو گیا۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ انبیاء کرام کے مقابلے کا انجام برا ہوتا ہے۔ دیکھو، نمرود جیسا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت سے ذلیل ہو کر مرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اس کے پیغمبر کی مخالفت کرنا یا حضرات انبیاء کرام کی شان میں کوئی ایسے الفاظ کہ جس سے توہین اور گستاخی کی بو آتی ہو وہ استعمال کرنا، یہ بہت غلط ہے، اور اس سے انسان کے اوپر رسوائی اور ذلت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ نمرود کے ساتھ ہوا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کفار کو بھی تخت و تاج کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سے راضی بھی ہے۔ مولا تبارک و تعالی دولت و ثروت دے کر، حکومت و سلطنت دے کر بھی انسان کا امتحان لیتا ہے۔ دیکھو، نمرود سے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا امتحان لیا کہ سارے جہان کا اس کو حاکم بنا دیا، اور اس نے مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے نافرمانی کی اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ مومن کے لیے مال ہدایت کا ذریعہ ہے اور کافر کے لیے گمراہی کا ذریعہ۔ دیکھو، نمرود وغیرہ اپنے ملک و مال کے دھوکے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ مال جو ہے وہ ایک سانپ کے مانند ہے، اور دین اس کی شر سے محفوظ رہنے کا منتر ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہی مال و دولت دین کی تعلیمات کی روشنی میں خرچ کیا جائے تو وہی مال اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہی مال اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کے خلاف استعمال کیا جائے تو وہی وبال جان ہے۔ دنیا زہر ہے، دین اس دنیا کا تریاق ہے۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا اگر دین کے راستے پر رہ کر اختیار کی جائے تو بہت اچھی ہے۔ دنیا دریا کی مانند ہے اور دین اس کی کشتی ہے کہ بغیر دین کے دنیا ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، مگر دین کی برکت سے اس بیڑے کو دنیا کی شر سے اللہ تبارک و تعالی بچا لیتا ہے۔
بعض نیک اور صالحین کی دنیا جو ہے وہ دین بن جاتی ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر حضرات خاصان الہی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑی عزت، بڑی شہرت، بہت مال عطا فرمایا، مگر ان حضرات نے اپنی عزت و شہرت، اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو قابل احترام بنا دیا اور صبح قیامت تک وہ قابل احترام رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسان غلہ حاصل کرنے کے لیے بیج بوتا ہے تاکہ اس کو زیادہ غلہ حاصل ہو، مگر بھوسا بھی اسے مل جاتا ہے، بلکہ بھوسا جو ہے وہ پہلے پیدا ہوتا ہے اور بہت پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے کوشش کرے اور اعمال صالحہ کا بیج بوئے، دنیا تو اسے خود ہی مل جائے گی۔ اعمال صالحہ تخم اور بیج ہیں اور آخرت غلہ اور دانہ ہے، دنیا بھوسا ہے۔ چھٹی بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ بندے کا اصلاح قلب کی طرف مائل ہونا یہ فضل الہی کی علامت ہے۔ ہاں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہوتا ہے تو انسان اپنی اصلاح کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ الہی تو ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ اور سرکشی یہ غضب کی نشانی ہے۔ کوئی بھی سرکش انسان ہدایت نہیں پا سکتا ہے، اور جب ہدایت کا وقت آتا ہے تو اس سے سرکشی نکل جاتی ہے، کیونکہ قرآن عظیم کے اندر یہی ہے، لا یہدی القوم الظالمین، قوم ظالم کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، قوم ظالم کو ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ قوم ظالم کو ہدایت کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ ظلم جیسی سرکشی سے باز آ جائے۔ ساتویں بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ سارا عالم اور خود ہماری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں، مولا رب العزت کا تعارف کراتی ہیں، جن سے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کا کامل پتہ ہیں، جن کے ذریعے سے رب کو پہچاننا معرفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے سجدے میں گر کر کہا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم اس پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا رب ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں، آیت نمبر 258 میں فرمایا ربی، فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا پتہ بتا دیا۔ پھر یحیی و یمیت فرما کر بتایا کہ اے نمرود، خود تیری زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دیتی ہے کہ تو پیدا ہوا تو کسی نے تجھے پیدا کیا نا، تجھے موت آئے گی تو یہ موت بھی تجھے کوئی دے گا نا، اور وہ موت اور زندگی دینے والا وہی میرا اور تیرا رب ہے۔ تو اپنے ہی میں رب کو دیکھ، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ مثنوی شریف کے اندر ہے کہ ایک جوہری اور ایک چور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ جوہری رات کو چور کی جیب میں موتی ڈال دیا کرتا تھا، اور چور اس سنار کا سامان تلاش کرتا تھا، مگر موتی اس کو کہیں بھی حاصل نہیں ہوتے تھے، موتی کہیں اس کو دکھائی نہیں دیتے۔ آخر جوہری سے ایک دن چور نے پوچھا کہ تو موتی کہاں چھپا کر رکھتا ہے؟ وہ بولا کہ تیری جیب کے اندر، اگر تو اپنے کو ڈھونڈتا تو یقیناً موتی پا لیتا۔ بس یہی مثال ہے، معرفت الہی کا موتی خود ہماری ذات میں موجود ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کو تلاش بھی تو کریں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا کہ جو انسان کا رب ہے۔
ہم ذرا غور تو کریں کہ ہماری آنکھوں میں بصیرت کس نے عطا فرمائی، ہماری آنکھوں میں بصارت کس نے عطا فرمائی، دل میں بصیرت کس نے عطا فرمائی، ہمارے ہاتھوں کے اندر، ہمارے پیروں کے اندر یہ قوت، یہ تصرف، یہ کس نے عطا فرمایا، ہمارے وجود کے اندر یہ استعداد اور صلاحیتیں کس نے عطا فرمائیں، ہمارے دماغ کے اندر یہ ادراک کی قوت کس نے عطا فرمائی، یہ فہم و فراست کی صلاحیت اور استعداد کس نے عطا فرمائی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ وہ ذات جو ان ساری صلاحیتوں اور ساری استعدادوں کو عطا کرنے والی ہے، وہ ذات اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ہے۔ انسان آخر میں یہی کہے گا، اور بس جب انسان کو یہ پہچان ہوتی ہے تو گویا اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات احباب تک پہنچ